شریانوں کی صفائی۔ آج ہم بات کریں گے خون کی نالیوں کی صفائی کے بارے میں۔ یہ ویڈیو ہے خون کی شریانوں کے بارے میں جو دل سے آکسیجنیٹڈ بلڈ صاف خون دل سے پورے جسم میں لے کر جاتی ہیں۔ یہ تنگ ہو جاتی ہیں، پلاک جمنے سے سخت ہو جاتی ہیں۔ پلاک کا سنتے ہی دانتوں میں جمنے والے پلاک کا خیال آتا ہے، لیکن جو پلاک دل کی شریانوں میں آرٹریز میں بنتا ہے اس میں کولیسٹرول، کیلشیم، فبرس ٹیشو اور سیلولر کچرا یہ ان پہ مشتمل ہوتا ہے۔ نہ صرف ان شریانوں کو تنگ کرتا ہے بلکہ ان کی لچکدار خاصیت میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے، خاص طور سے بلڈ فلو، بلڈ پریشر اور دیگر کئی امراض قلب کا سبب بن سکتا ہے۔ اس میں کولیسٹرول جو آرٹریز کی دیواروں کی مرمت کے لیے ضروری ہوتا ہے، مگر اضافی کولیسٹرول وہیں پہ جمنے لگتا ہے تو خون کے سفید ذرات وائٹ بلڈ سیلز اسے ختم کرنے آتے ہیں اور ایک فوم کے جیسے آرٹریز کی دیواروں کے ساتھ اکٹھا ہوتے رہتے ہیں اور مزید فیٹ جمنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے ان کی صفائی کے لیے خوراک میں شامل کولیسٹرول کے اعتدال کے ساتھ ایسی غذائیں بھی ضروری ہیں جو ان شریانوں یا آرٹریز کی صفائی کے لیے ضروری ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر، ہائی شوگر لیول، ہائی کولیسٹرول اور سموکنگ بڑی وجوہات ہیں، پرہیز کریں۔ یہ آرٹریز کی اندرونی دیواروں کو جیسے اینڈوتھیلیم کہتے ہیں انہیں ڈیمیج کرتی ہیں اور یہیں سے پلاک سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک نئی ریسرچ ہے اور جسم کے کسی بھی مسئلے میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ دنیا بھر میں ہونے والی اموات کی پہلے نمبر پر جو وجہ ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے۔ تو ہارٹ اٹیک کی معلومات کو اچھے سے سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو بہت مددگار ثابت ہونے والی ہے۔ یہ ریسرچ کنٹرولڈ جراثیم سے پاک ماحول میں چوہوں پر کی گئی ہے، کیونکہ مائس ماڈل انسانی جسم کے افعال کی سب سے قریب تر مانا جاتا ہے۔ اس ریسرچ میں بہت حیران کن نتائج سامنے آئے کہ جن چوہوں کی انتڑیوں میں موجود خوردبینی حیاتیات گٹ بائیوم کو چھیڑا گیا تو نظام انہضام کے ٹھیک طرح سے کام کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تو ان کے پورے جسم میں سوزش ہونے لگی، انفلیمیشن ہو گئی اور اس سے آرٹریز میں پلاک جمنے کا عمل شروع ہو گیا۔ اب یہاں ایک غلط نظریہ کی درستگی ضروری ہے کہ ہمارا خون سٹیرائل ہوتا ہے، جراثیم نہیں ہوتے۔ بہت سے جراثیم بیماری پیدا کرنے والے جیسے ایچ پائلوری، اسٹیفلوکوکس وغیرہ، ان کی کچھ انواع سٹرینز فائدہ مند اور کچھ نقصان دہ، انہی کے توازن کو خراب ہونے سے یہ کام شروع ہوتا ہے اور اس کے توازن کو برقرار رکھنے میں ایک بہت اہم غذائی جز وٹامن K2 ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ اس کی کمی سے کیلشیم پلاک میں اضافے کا سبب ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ یہ وٹامن K2 آخر کیسے اور کہاں سے آتا ہے۔ جراثیم وٹامن K2 بناتے ہیں اور ہمارے لیے وٹامن K2 پیدا کرتے ہیں، جو دل کی شریانوں کی صحت اور زخم بھرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم احتیاط جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ گوشت انسانی جسم اوسط 150 گرام جو ہے وہ ایک دن میں ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زیادہ گوشت کا استعمال یا لمبے عرصے تک روزانہ کا استعمال اس سے لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں، دل کے ساتھ ساتھ گردوں کو بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ K2 کی روزانہ کی اوسط ضرورت RDA جسے ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس ہے، وہ بالغ مردوں کے لیے 120 مائکرو گرام، بالغ عورت کے لیے 90 مائکرو گرام، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کے لیے 90 مائکرو گرام۔ جن غذاؤں سے یہ K2 بناتے ہیں اس میں K1 موجود ہوتا ہے۔ ان غذاؤں میں گھاس پر پلنے والے جانوروں کے گوشت سے، انڈے کی زردی، پنیر، سویابین کے علاوہ ساگ، مولی اور سبزیات جو فیملی کروسیفری کے خاندان سے ہیں جیسے کہ شلجم، گوبھی، بروکلی اور بند گوبھی، ان کے غذائی اجزاء میں موجود وٹامن K1 کو یہ جراثیم استعمال کرتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے 75 مائکرو گرام اور بچوں کے لیے 30 سے 60 مائکرو گرام۔ آپ کو اپنی وٹامن K2 کی ضرورت کو خوراک سے پورا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو وٹامن K2 کی کمی کا خدشہ ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، وہ آپ کو وٹامن K2 کے سپلیمنٹ دینے کی صلاح دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وٹامن K2 کا زیادہ استعمال بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ دل کی صحت
اور رسک کے بارے میں جاننا ضروری سمجھتے ہیں تو CAC ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چلا سکتے ہیں کہ آرٹریز میں کیلشیم پلاک بن رہا ہے یا نہیں۔ اور اگر آپ وٹامن K2 سپلیمنٹس لے رہے ہیں تو اچھی طرح جذب کرنے کے لیے وٹامن D3 بھی ساتھ لے سکتے ہیں۔ اس طرح یہ فائدہ مند جراثیم یا پروبائیوٹک مائکروبز جنہیں کہتے ہیں شریانوں کو سخت اور خراب ہونے سے روکتے ہیں۔ اس لیے ہم کیا کھا رہے ہیں، پروسیس فوڈ، KFC، میک ڈونلڈ یا پاسچرائزڈ فوڈ کھا رہے ہیں تو آپ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ ہمیں آرگینک کی طرف جانا چاہیے، گھر کا کھانا جو بہت تیز آنچ پہ نہ پکائیں، اسے واپس اپنانا ہوگا۔ پیزا، برگر وغیرہ کیمیکل والے فوڈ تمام جو پیکنگ میں دستیاب ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ گھر یا گھر کی چھت کو کچن گارڈننگ کے لیے استعمال کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔